بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق معرب اور مبنی کے بیان کے حوالے سے ہے۔ معرب اور مبنی کا بیان ہے۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے کلمے کی انہوں نے بتایا دو قسمیں۔ اگر سوال پوچھیں اعراب اور بنا کے اعتبار سے کلمے کی کتنی اقسام ہیں، تب بھی آپ نے یہی دو بتانی، معرب اور مبنی۔ اگر یہ کہیں کہ اسم کی اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، تب بھی یہی دو بتانی۔ سب سے پہلی ہے معرب۔ یہ آپ نے نحو کی تعریف میں پڑھا تھا کہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم فعل حرف کے آخر کے حالات جاننے۔ یہی آپ نے تعریف کے اندر پڑھا تھا کہ معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اسم فعل حرف کے آخر کے حالات آپ نے جاننے ہیں۔ تو اب وہ معرب اور مبنی ہوتا کیا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، یعنی پیچھے ایک عامل آ جاتا ہے عمل کرنے والا، جیسے ہی وہ آتا ہے اس کا آخر بدل جاتا ہے معرب کا، اور جیسے جیسے عامل بدلتا ہے ویسے ویسے اس کا آخر بھی بدلتا رہتا ہے، یعنی کبھی اس کے آخر میں زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی جزم، اور کبھی ان حرکات کے قائم مقام واو، الف اور یا بھی آ جاتے ہیں۔ اسے اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کلمہ جو اعراب کو قبول کرتا ہے، جیسے قدم الغائب، غائب آیا، رأیت الغائب، میں نے غائب کو دیکھا، سلمت علی الغائب، میں نے غائب کو سلام کیا۔ اب ان تینوں مثالوں میں غائب جو ہے وہ تو ہے اسم معرب ہے، اس کا آخر بدل رہا ہے۔ پہلی مثال میں قادمہ کے آنے کی وجہ سے، یہ فاعل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پیش آ گئی آخر پہ، اور دوسری مثال میں یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا، یعنی زبر آ گئی، اور تیسری مثال میں یہ مجرور ہونے کی وجہ سے جر اس کے نیچے آ گئی، یعنی زیر آ گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، عامل چاہے جتنی مرضی مرتبہ بدلے اس کا آخر نہیں بدلے گا، ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، یعنی پیش کی بجائے زبر اور زبر کی بجائے زیر نہیں آتی، جیسے قدمہ، ھذا، زرت، ھذا، سلمت علی ھذا، تینوں مثالوں میں ھذا ھذا ھذا، فاعل، مفعول اور مجرور ہونے کی صورت میں تینوں حالتوں میں ھذا ہی رہا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ اسے اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ اب یہ پچھلی مثال میں انہوں نے اس کا نام دیا تھا، اسے اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کہا اسے اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ سوال دونوں طرح سے آ جاتا ہے، یہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ معرب کا نام ہے اس میں متمکن، وہ کلمہ جو اعراب کو قبول کر لیتا ہے، جگہ دیتا ہے اپنے اندر، اور مبنی غیر متمکن، وہ کلمہ جو اعراب کو قبول نہ کرے، یعنی اپنے اندر جگہ نہ دے۔ اس کے بعد یہ سوال دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے، کہتے ہیں اس میں متمکن اور غیر متمکن کی وضاحت کریں، تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ نے معرب اور مبنی ہی کی تعریف لکھنی ہے۔ اسم مبنی کی اقسام۔ اسم مبنی کی تین قسمیں ہیں۔ مبنی کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے مبنی الاصل، ایک ہے مبنی الاصل کے مشابہ، اور ایک ہے غیر مرکب۔ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے؟ مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اصل وضع میں مبنی ہوتا ہے، یعنی جب اسے بنایا گیا تھا، وضع کہتے ہیں بنانا، جب اسے بنایا گیا تھا اس وقت اسے مبنی ہی بنایا گیا تھا، کسی دوسرے کلمہ کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں ہوتا، یعنی کوئی دوسرا کلمہ اس کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے، اس مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی نہیں ہوتا۔ اس کی چار انواع ہیں، یعنی چار قسمیں ہیں۔ پہلی ہے فعل ماضی، وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ دوسری ہے امر حاضر معروف، صرف حاضر کے صیغے معروف کے، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے تمام حروف، یعنی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے جملہ، جملہ جو ہے یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں مبنی الاصل کے مشابہ، یعنی دوسری قسم ہے نا مبنی الاصل کے مشابہ، پہلا ہے مبنی الاصل، اور اس کے بعد مبنی الاصل کے مشابہ۔ مبنی الاصل کے مشابہ، اس سے مراد وہ اسم غیر متمکن ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے وہ اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن نہیں ہے، غیر متمکن معرب کو کہتے ہیں۔
وہ اسم مرمہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس کی مشابہت کی 4 صورتیں، یعنی مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ مبنی ہو جاتا ہے وہ مربی لیکن مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جاتا ہے۔ مشابہت کی 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں میں سے دوسری صورت کو چھوڑ کر 3 صورتیں ہم اکٹھی پڑھیں گے تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے، گڑبڑ نہ ہو، اور دوسری صورت کو ہم بعد میں پڑھیں گے، یا دوسری کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری صورت دیکھ لیں، وہ اسم فعل کے قائم مقام ہونے اور عامل کا اصل قبول نہ کرنے میں مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے نزال بمانا انزل، تو اتر، یعنی ہوگا وہ اسم ہی لیکن فعل کا قائم مقام آ رہا ہے اور عامل کا اثر قبول نہیں کر رہا، عامل کا اثر قبول نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو گیا۔ جیسے نزال یہ اسم ہے، بمانا انزل، تو اتر، فعل امر حاضر معروف کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد پہلی صورت کو ہم دیکھتے ہیں اور تیسری اور چوتھی ان کو اکٹھے پڑھتے ہیں، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ وہ اسم تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ بچے اکثر گڑبڑ کر دیتے، میں نے اسی لیے دوسری قسم کو اوپر پہلے پڑھایا اور باقی 3 کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو سکے۔ وہ اسم تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہوگا، یعنی اس کی تعداد حرف کے مشابہ ہوگی، جیسے تو ضمیر اور نا ضمیر، تو اور نا، پہلی شک جو ہے تعداد حروف۔ اس کے بعد تیسری ہے وہ اسم اپنا معنی ظاہر کرنے میں، یعنی معنی کو ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ حرف دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے نا اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے، اسی طرح یہاں بھی یہ بھی اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے غیر کا محتاج ہوتا ہے، جیسے الذی اور ھذا، معنی ان دونوں کا ہے لیکن معنی ظاہر کرنے کے لیے انہیں کسی دوسرے کلمے کی ضرورت ہوگی، تبھی ان کا معنی ظاہر ہوگا۔ چوتھی شک ہے وہ اسم معنی میں مبنی الاصل کے مشابہ حرف کے مشابہ ہوتا ہے، مبنی الاصل حرف کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے متا، اینا، یہ حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہیں۔ یہاں ان دونوں شکوں میں اکثر طلبہ جو ہیں وہ گڑبڑی کر جاتے ہیں اور مثالیں اوپر کی نیچے، نیچے کی اوپر کر دیتے ہیں۔ پھر سے ایک دفعہ توجہ سے سن لیں، پہلی شک میں بتایا تھا تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہے، تیسری شک میں بتایا تھا کہ معنی ظاہر کرنے میں حرف کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے جی، معنی ظاہر کرنے میں جس طرح حرف غیر کا محتاج ہے یہ بھی غیر کا محتاج ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ معنی میں ہی، وہ معنی ظاہر کرنے میں یہ حقیقی معنی کے اعتبار سے ہی، معنی کے اعتبار سے ہی یہ مبنی الاصل کا مشابہ ہے۔ جیسے حمزہ حرف استفہام سے سوال کیا جاتا ہے انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کیا، کیا یہ ایسے ہے، کیا ایسے ہوا، کیا کے لیے حمزہ حرف استفہام آتا ہے سوال کرنے کے لیے، اور متا اور اینا بھی سوال کے لیے آتے ہیں، تو معنی میں یہ مبنی الاصل کا مشابہ ہو گئے۔ متا کا معنی متا کنت تذهب، تو کب گیا تھا، اور اینا کنت تذهب، تو کدھر گیا تھا، کہاں گیا تھا، تو اب یہ کہاں اور کب دونوں سوال ہی ہیں، اور یہ حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہیں، معنی ظاہر معنی میں حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہیں، کیونکہ حمزہ بھی سوال کے لیے آتا ہے اور یہ دونوں بھی سوال کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن پچھلی شک میں یہ تھا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شکیں ایک ساتھ یاد کرنی کیونکہ ان تینوں کا تعلق حرف سے ہے۔ پھر سے دیکھ لیں، تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہو، معنی ظاہر کرنے میں حرف کے مشابہ ہو، اور معنی میں حرف کے مشابہ ہو۔ اس کے بعد چوتھی شک انہوں نے بتائی ہے، آگے تیسری قسم بتائی ہے، یہ جو مبنی ہے نا، اس کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی، مبنی الاصل، مبنی الاصل کا مشابہ اور غیر مرکب۔ تو اب وہ غیر مرکب کی تعریف کریں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کلمہ ہوتا ہے جو ترکیب کلام میں تو اعراب قبول کر لیتا ہے، یعنی جب اس کو کلام کے اندر لکھا جاتا ہے تو اعراب قبول کر لیتا ہے، کبھی اس پر پیش آ جاتی ہے، کبھی زبر آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، مگر جب اس کے ساتھ عامل متصل نہیں ہوتا،
کوئی عامل پیچھے نہیں ہوتا تو مبنی ہوتے ہیں، جیسے شجر اور قلم. یہ اعراب قبول نہیں کرتے اکیلے ہوں تو، لیکن جب کلام میں آ جاتے ہیں تو اعراب قبول کر لیتے ہیں، دونوں طرف آ جاتے ہیں، مورب کی طرف بھی بھاگ جاتے ہیں، مبنی کی طرف بھی بھاگ جاتے ہیں، دونوں طرف آ جاتے ہیں. اسی لیے اسے غیر مرکب کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ کلمات جب غیر مرکب ہوں، یعنی ترکیب کی صورت میں نہ ہو، مرکب نہ ہو، تنہا ہو، مفرد ہوں، تو مورب ہوتے ہیں. اگر مرکب ہو گیا تو پھر مورب ہو جائیں گے، مفرد ہیں تو مبنی ہوں گے. نوٹ میں انہوں نے بتایا مورب اور مبنی میں فرق اس شعر سے واضح ہوتا ہے. یہ شعر اکثر بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے تو وہ اس شعر کو یاد کر کے پورے دونوں کی تعریفات کا نچوڑ اس شعر کے اندر ہے. لیکن شعر اکثر بچے یہ فارسی کا شعر ہے غلط ہی یاد کرتے ہیں اور لکھتے بھی غلط ہی ہیں. اس لیے اسے میں پڑھ رہا ہوں تو اسے اچھے طریقے سے سنیں اور یاد بھی کریں. مبنی آں باشد کے ماند برقرار، مبنی آں باشد کے ماند برقرار، مورب آں باشد کے گردد بار بار، مورب آں باشد کے گردد بار بار. یہاں گرد بار بار کر دیتے ہیں یا گرد بار کر دیتے ہیں بچے، اکثر یہاں گڑبڑی کر دیتے ہیں، یا نیچے والے کا اوپر، اوپر والے کا نیچے، مورب کو مبنی کی جگہ پہ، مبنی کو مورب کی جگہ پر لے آتے ہیں. تو یہ گڑبڑی نہیں کرنی، اسے اسی طرح یاد کرنا. یعنی مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اور مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جو بار بار بدلتا رہتا ہے. یہاں تک ہمارا سبق ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.